بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ترک اداکار چنگیز جوشکون، جنہیں آپ دریش ارطغرل اور کرولش عثمان میں توربوت بیگ کے کردار سے بخوبی جانتے ہیں، اگر کسی نئی سیریز میں واپسی کرتے ہیں اور وہ سیریز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کردار پر مبنی ہو تو ناظرین اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ابھی کے لیے یہ صرف ایک خیال اور اشارہ ہے، لیکن جیسے ہی یہ بات سامنے آئی، ناظرین کے آرائے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اس امکان کو مثبت انداز میں دیکھا، جبکہ بڑی تعداد میں ناظرین کا واضح موقف یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اس لیے کسی بھی اداکار کے ذریعے اس طرح کا کردار پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اسی لیے اس پر جلد بازی میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر ایک مکمل اور تفصیلی ویڈیو لے کر آئیں۔ اب رخ کرتے ہیں کرولش اورہان قسط نمبر 10 کے ٹریلر کی طرف۔ سب سے پہلے قسط کی تاخیر کی بات کر لیتے ہیں۔ ابتدا میں کہا جا رہا تھا کہ سیریز صرف ایک ہفتے کے وقفے پر جائے گی، لیکن بعد میں واضح ہوا کہ نیو ایئر کی تعطیلات اور ایک خاص ایونٹ کی وجہ سے یہ وقفہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اب نئی قسط 14 جنوری کو نشر کی جائے گی، جو اس سیریز کی پرانی روایت کے عین مطابق ہے۔ ٹریلر میں سب سے زیادہ توجہ جس چیز نے کھینچی وہ ہے عثمان بے کے انتقال کی خبر۔ عثمان بے محض ایک کردار نہیں بلکہ پوری کہانی کے بنیاد تھے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لمحہ کس انداز میں دکھایا جائے گا۔ کیا ہمیں ان کے آخری لمحات دیکھنے کو ملیں گے؟ کیا اورحان بے اور علاؤالدین بے ان کے پاس ہوں گے، یا پھر صرف ایک اطلاع دے کر کہانی آگے بڑھا دی جائے گی؟ اگر یہ منظر مکمل جذباتی اور گہرائی کے بغیر دکھایا گیا تو یہ ناظرین کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ ٹریلر میں ایک اور اہم نقطہ علاؤالدین بے کی خفیہ پیش قدمی ہے۔ انہیں بازنطینی لباس میں دکھایا گیا ہے، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بورسا کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ فاطمہ، حلیمہ اور دیگر خواتین بھی راہباؤں کے بیس میں نظر آتی ہیں۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ وہی پرانا حربہ ہے جسے پہلے بھی کئی بار استعمال کیا جا چکا ہے، یعنی حملہ باہر سے نہیں بلکہ شہر کے اندر سے کیا جا رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال بورسا کی فتح کب؟ کہانی اس مقام پر آ کر دو راستوں میں بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ یا تو پہلے عثمان بے کی تدفین ہوگی اور فتح کے بعد ان کے جسد خاکی کو بورسا منتقل کیا جائے گا، یا پھر بورسا فتح کر کے وہیں براہ راست ان کی تدفین دکھائی جائے گی۔ دونوں صورتوں میں ایک بات تقریباً طے ہے کہ بورسا کی فتح بہت قریب ہے۔ یہ فتح اسی قسط کے اختتام پر بھی دکھائی جا سکتی ہے اور اگلی قسط میں بھی، لیکن خدشہ یہی ہے کہ اتنے بڑے تاریخی واقعے کو شاید اس مضبوط اسکرپٹ کے ساتھ پیش نہ کیا جائے جس کا وہ حقدار ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ عثمان بے کی موت پر اور بورسا کے فتح پر اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جڑے ممکنہ منصوبے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔